تو حضرت آج بھی کچھ اسی قسم کا ایک اہم اور دلچسپ سوال ہے جو آپ سے وضاحت لینا چاہیں گے حضرت. کوئی بعض حضرات یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ابلیس کو تو اس لیے یعنی کہ اس کو سجدہ کرنے کی پاداش سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بدبختی کا شکار ہو گیا. لیکن یہ جو ہے آپ کے دجال حضرت اس میں کیا اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو بدبخت قرار دے دیا گیا ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور کنفیوز کرے گا؟ یہ تو خوب ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے کہ ابلیس جو ہے اس سے ہی گناہ ہوا جی سجدہ نہ کرنے کا تو اس کو راندہ درگاہ کیا. جی تو دجال سے کون سا گناہ ہوا کہ اس کو بدبخت قرار دیا؟ بالکل. تو اچھا سوال ہے. اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک گویا ہے کہ جنات میں سے شر اعظم کو ذکر کیا ہے جی اور ایک انسانوں میں سے شر اعظم کا ذکر ہے. اچھا اچھا کیونکہ ابلیس جنات میں سے ہے جی وہ شر اعظم سب سے بڑا شر ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل. اور ادھر دجال انسانوں میں سے ہے اور سب سے بڑا شر ہے شر اعظم ہے. تو اور من الجنت والناس سورۃ الناس میں اللہ نے کہا نا کہ شیاطین جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جی جی اب جنوں میں سے سب سے بڑا شیطان کون ہے؟ ابلیس ہے. اور انسانوں میں سے سب سے بڑا شیطان کون ہے؟ دجال ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی جی اب رہا یہ سوال کہ آپ یہ کہہ رہے کہ اس نے تو سجدے سے انکار کیا جی اس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا بدبخت قرار دیا گیا. لیکن دجال نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کو اللہ نے بدبخت قرار دیا؟ بالکل. اصل میں یہ بات نہیں. دجال اصل میں اس ابلیس نے جو یہ بات کہی تھی جب اس کو راندہ درگاہ کیا تھا تو ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اللہ میاں اب میں تیری یہ آدم جس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا نا اس کو مسجود ملائکہ بنایا اور مجھے ذلیل کر کے نکلوایا آدم کی وجہ سے ہوا ہے نا. اب آدم کی جو ذریت اس کی نسل ہے اس کو میں گمراہ کروں گا. اچھا ٹھیک. اچھا اس کی جو گمراہی کی جتنی محنت اور مجاہدہ تھا اس کا سب سے آخری جو نقطہ عروج ہے وہ دجال ہے. اچھا اچھا یعنی ایسا گمراہ پیدا کیا اس نے دجال ایسا گمراہ پیدا کیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور خدائی کا دعویٰ کر کے پھر دنیا کے اندر ایسے ایسے کرشمے دکھائے گا کہ جہاں لوگ سمجھے گا یار واقعی خدا ہے. کیونکہ وہ جناب وہ فصلیں اگنے لگیں گی آسمان سے بارشیں برسنے لگیں گی اور بے دودھ کی بکریاں دودھ دینے لگیں گی اور دودھ والی سوکھ جائیں گی. یعنی ایمان والوں پر آزمائشیں تکلیفیں ٹوٹیں گی ان کی زندگیاں جہنم بن جائیں گی اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کی زندگیاں پر رونق ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ یہ ابلیس اس کے ساتھ ہوگا. یہ ساری چیزیں ابلیس کر رہا ہوگا کیونکہ ابلیس کو تو اللہ تبارک و تعالی یہ طاقت دی ہے کہ وہ سارے تصرفات کر سکتا ہے. تو اس کی جتنی تائید جو ہو رہی ہوگی یہ وہ ابلیس کر رہا ہوگا شیاطین کر رہے ہوں گے. اور وہ انسانی شکل کے اندر گویا کہ وہ ایک مرکز گمراہی بن کے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور لوگ سوچیں گے یار ہمارے جیسے انسان ہے اور یہ کیسے کمال دکھا رہا ہے اور خدائی کا دعویٰ کر اس کا مطلب یار یہ خدائی ہے. لوگ گمراہ ہونے لگیں گے. ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ ابلیس نے جو کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا اس کی گمراہی کا سب سے بڑا جو نقطہ عروج وہ دجال کی شکل میں مجسم. ٹھیک. اچھا دجال جو وہ شر محض ہے وہ شر ہی شر ہے کیونکہ وہ ابلیس پورا کا پورا اس پہ حاوی ہے. یہ نقطے کی بات ہے سمجھنے کی بڑی علمی بات کہ دجال وہ شر محض ہے کہ وہ اتنا ابلیس اس پہ حاوی ہے کہ اس کا رواں رواں گمراہی اور یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر کے مزید گمراہیاں پھیلائے گا. اس کے قتل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کس کو رکھا؟ روح محض کو. ایسی روح جس کو روح اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کو اس کی قتل پر فائز کیا. اور روح اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد شیطان ان تک پہنچ بھی نہیں سکا. اللہ. تبھی حدیث میں آتا ہے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واحد ہیں کہ ان کو شیطان اپنا کچوکا نہیں لگا سکا ورنہ ہر ایک کی یہ کوک کے اندر وہ انگلی مارتا ہے انگلی سے مارتا ہے اپنا اثر اس کے اندر ڈالتا ہے تاکہ کل کو اس کو گمراہی کا راستے پہ لانا آسان ہو جائے. لیکن فرمایا عیسیٰ علیہ السلام واحد ہیں اور ان کی ماں مریم ان دونوں تک وہ اپنا کچوکا نہیں لگا سکا. ادھر دیکھو ایک ایسی شخصیت جس پہ پورا کا پورا شیطان حاوی اور ادھر وہ شخصیت اس کے ہلاکت پر فائز ہوئی کہ جہاں ابلیس کا ایک کچوکا بھی نہیں لگا. روح محض اس روح محض کو اللہ نے اس کے قتل میں معمون کیا. ٹھیک. اور اس جیسے اس دجال کی پیدائش عجیب و غریب ہے
اور اس کے احوال عجیب و غریب ہے کہ کب سے پیدا ہوئے کب تک زندہ ہے، پیدا ہوئے کب سے، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت کو دجال سے ڈراتے تھے، اس کا مطلب پتہ نہیں کب سے دجال، ٹھیک۔ تو اللہ نے اس کے قتل کے لیے بھی جس شخصیت کو پیدا کیا وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے آئیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نفخہ جبریلی سے پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے جو ہے حضرت مریم کے جو ہے وہ سینے میں پھونک ماری ہے، تو اسے قدوسیت کی شان، تو ان کی پیدائش میں قدوسیت کی شان ہے فرشتوں والی، اور اس دجال کی پیدائش میں شیطانیت ہی شیطانیت ہے، تو دائرہ متضاد قوتیں مقابل میں آتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے لیے مقرر کیا، اور لہذا ایسا مقرر کیا کہ جب پتہ چلے گا کہ دجال کو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں، تو ان کے تصور سے ہی خوف سے وہ پگھلنے لگے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے پگھلے گے جیسے پانی میں نمک ڈال دیں، اور وہ دوڑے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ اس کے پیچھے دوڑیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سانس کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ جہاں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک سانس آپ کی پہنچے گی، اور جس کافر مشرک کو لگے گی وہ ہلاک ہو جائے گا، سانس میں طاقت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کا نفخہ جبریلی، وہ جو پھونک ماری تھی نا جبریل نے، اس پھونک کا اثر ان کے وجود میں ایسا، ان کی منہ کی پھونک جو ہے وہ ہلاک کرتی جائے گی شیاطین کو۔ اس کے بعد مقام لد جو ہے وہاں پر جب وہ دجال پہنچے گا، جو مقام لد آج جو ہے اسرائیل کے اندر ہے، تو اس مقام لد پہ پہنچے گا، ماں عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے، اور پکڑ کے جو نیزے سے وار کریں گے اس کو قتل کریں گے، اور نیزہ جو دکھائیں گے اہل ایمان کو، اس پہ خون لگا ہوا ہوگا، دیکھو میں نے یہ دجال، گویا کہ وہ جو شر اعظم جو تھا دنیا کا، یعنی اکبر الفتن، فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ، وہ اس کو آج میں نے ہلاک کر دیا، اب اس کے بعد اتنا بڑا فتنہ نہیں آنے والا۔ اب جو ہلاک ہوا اس کے بعد امن و آشتی کا دور، 40 سال کا دور امن و آشتی کا گزرے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ وہ 33 سال کی عمر میں اتریں گے، اور 40 سال رہیں گے تو 73 سال کی عمر میں ہوگی، تو 73 ایئر کی عمر میں ان کا انتقال و وصال ہوگا۔ اب یہ دیکھیں سارا سینیریو، تو گویا کہ ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ کا نظام ہے، بلکہ فطرت کا قانون ہے کہ جب کوئی چیز ختم ہونے لگتی ہے نا، ختم سے پہلے بھڑکتی ہے، جیسے چنگاری بجھنے لگتی ہے تو ایک دفعہ آخری دفعہ بھڑکتی ہے۔ جانور آپ ذبح کریں تو جانور ذبح ہوتے ہوئے بالکل آخری جب سانس نکلتے ہیں جانور کتنا اچھلتا ہے، سمجھتے یار یہ تو زندہ پہ ہے، نہیں، وہ اب آخری جھٹکا ہی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک۔ تو گویا کہ آخری جب جھٹکا ہوتا ہے تو یہ فیل ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ فتنے جو دنیا کے اندر آ رہے ہیں ابتدا آفرین سے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، اور وہ 10 بڑی نشانیاں قرب قیامت کی، جن میں ایک بڑی نشانی دجال کی، تو یہ آخری فتنہ ہے سب سے بڑا جو ختم ہوگا، اور یہ بڑا فتنہ اتنی ہیوج شکل میں آئے گا تو سمجھو اس کے ختم کا وقت ہے، کہ جب چیز ختم ہوتی ہے تو بھڑکتی ہے، تو بہت بڑی قوت سے آتی ہے، اور وہی وقت سمجھو اس کے ختم ہونے کا ہے۔ تو دجال کو اس طریقے سے ختم کیا جائے گا جو کہ شیطان کی گمراہی کا نقطہ عروج ہے، جو اس نے محنت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو قتل کروائے گے، دجال قتل ہوگا۔ تو اس لیے دجال جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، کیوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی سے پہلے کوئی گناہ ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے، اب ہاروت ماروت ہیں، اب ہاروت ماروت فرشتے قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ نے دنیا میں اتارے، ان سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، وہ دنیا میں اللہ ان کو آزمائش بنا کے بھیج دیا۔ تو اللہ بس اوقات کسی کو آزمائش بھی بناتی ہے، اللہ کی تکوینی نظام ہے، تو تکوینی حکمتوں کے لیے آزمائش بنایا، اور اس آزمائش کی وجہ سے دنیا کے وقت گزارا، پھر ان سے جو خطا غلطیاں ہوئیں تو اس سے آگے کوئی سبق اور تعلیم دینا مقصود تھا، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے تو اصل میں وہ شیطان ابلیس جو ہے اس کی جو ہے محنت کا جو ہے آخری مضبوط مرکز دجال ہے، اور دجال کے قتل کے لیے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو روح ماز ہیں، گویا کہ شیطان کے کچوکے کا بھی اثر نہیں ہے، وہ ایک متضاد قوت نے آ کے اس کو فنا کرنا ہے، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر امن و آشتی قائم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، اچھا، ماشاءاللہ، زبردست حضرت واضح ہوا، حق و باطل کا رزمیہ فیصلہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، الحمدللہ، اور حق ہمیشہ جو ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔